ویسے اگر اپنی زندگی پر ہم غور کریں تو اپنی زندگی میں ہم بے شمار قربانیاں دیتے رہتے ہیں، بس ہم غور نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، لاتعداد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ وہ فقط اس لیے دیا کہ ہم نہیں کرتے غور و فکر، ہمارے نہ کرنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ ہمیں بار بار فرماتا ہے غور و فکر کرو، تدبر اختیار کرو، اپنی زندگیوں کو اپنے پیش نظر رکھ کر چلو۔ تو آج ہم ذرا ہلکی سی نظر اپنی زندگی پر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس کے علاوہ بے شمار قربانیاں دیتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم قربانی دیتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے دیتے ہیں، کبھی ہم قربانی پیش کرتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے دیتے ہیں، کبھی قربانی دیتے ہیں ہم اپنے اعزاء کے لیے، اقرباء کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، حفاظ نفس کے لیے قربانیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، نہ ان کی کوئی وقت، نہ ان کی کوئی قیمت لگتی ہے۔ ان کی قیمت نہ لگنے کی وجہ، ان کی حیثیت و وقت نہ ہونے کی وجہ فقط یہی ہے کہ ہم وہ ساری کی ساری جو قربانیاں دیتے ہیں نا، وہ ہماری ذاتی اغراض کے گرد گھومتی رہتی ہیں، ہماری اپنی ذات کے گرد گھومتی ہیں۔ ہمیں جہاں پر ذاتی منفعت محسوس ہوتی ہے وہاں پہ ہم قربانی دے دیتے ہیں، جہاں پہ ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، وہاں سے ہم اپنی ذات کی قربانی دے دیتے ہیں، اپنی اولاد کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر والوں کی۔ اس میں بھی ہماری ایک ذاتی منفعت شامل ہوتی ہے، ذاتی طور پر ہمارا اس میں ایک مقصد ہوتا ہے، ہماری غرض شامل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ان قربانیوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا، جو قربانیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دی جاتی ہیں، ان کے اندر بھی اگر ہماری ذاتی غرض شامل ہو جائے نا، ان کے اندر بھی ہماری اگر ذاتی غرض شامل ہو جائے، ہم برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر اپنی منفعت کے لیے کیا ہے۔ یہی قربانیاں جو ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اپنی ذات کو سائڈ پہ کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کو سامنے رکھیں، اپنی جو منفعت ہے، اپنا جو نفع ہے، اپنا جو فائدہ ہے وہ بھی ملتا رہے گا، اور اللہ کے رسول کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نیت کر لیں تو کام وہ بھی ہو جائے اور کام یہ بھی ہو جائے گا، کام دونوں ہو جائیں گے، مگر دونوں کے ہوتے ہوئے وہ کام ہوگا تو اس کے ساتھ آخرت میں ہماری بہتری کا سامان بن جائے گا۔ اگر وہ نہیں ہے نا تو پھر یہ نمود و نمائش میں آئے گا، ریاکاری میں آئے گا، یہ دکھلاوے میں آئے گا، یہ ایک دوسرے پر بڑھوتری، ایک دوسرے پر اپنا روب دبدبہ جمانے کے لیے، اپنی جب وہ ذات کو اونچا کرنے کے سلسلے میں آنے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ اور مستحق عذاب ٹھہریں گے۔ فرق کتنا رہا؟ ایک لفظ کا فرق ہے، نیت۔ کس کا فرق ہے؟ نیت کا فرق ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام نے اپنا گھر تعمیر کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں داخل ہوئے، اس نے روشن دان رکھا ہوا تھا، روشن دان رکھا، کمرے میں روشن دان رکھتے ہیں، کمرے میں روشن، اب تو ایئر کنڈیشن اے سی لگتے ہیں، وہ ایک سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن جو پہلے جو تھے وہ کمروں کے اندر اے سی رکھے جاتے تھے، وہ روشن دان رکھے جاتے تھے۔
رکھا ہے؟ یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے رکھا ہے کہ باہر سے تازہ ہوا اندر آئے گی، باہر سے تازہ ہوا اندر آئے گی، جب تازہ ہوا اندر آئے گی اندر کا حبس باہر نکل جائے گا، میرا کمرہ ٹھنڈا رہے گا، کمرے کے اندر گھٹن نہیں ہوگی، کمرے کے اندر جو ہے وہ گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کی نیت ایک یہ کر لیتے کہ میں نے روشن دان اس لیے رکھا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں گے تو یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، اذان کی آواز آئے گی، تو وہ جو تیرا مقصد اور جو تیری غرض ہے وہ تو ہوتی رہنی تھی، لیکن اس کے ساتھ اگر تو یہ بھی نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز آئے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کے قال اللہ و قال رسول کی صدائیں یہاں سے مجھے ہونے کا موقع ملے گا، تو تیرا بھی کام ہوتا جاتا رہتا، جب تک یہ روشن دان رہتا خدا بندے قدوس کے فرشتے تیرے لیے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھتے ہیں۔ نیت کا ایک فرق ہوتا ہے، آپ جتنا مرضی بڑا عظیم عمل کریں، جتنا مرضی عظیم عمل کریں، اگر آپ کی نیت کے اندر فرق آ گیا تو پہاڑ جتنا بڑا عمل بھی خدا کی بارگاہ میں روئی کے کالے کی طرح بھی نہیں رکھتا ہوگا، حیثیت نہیں ہے اس کی۔ لیکن اگر آپ چھوٹا سا ایک عمل کرتے ہیں، چھوٹا سا عمل کرتے ہیں، کیا یا مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو مسجد سے باہر نکلتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ چھوٹا سا تنکا ہے، چھوٹا سا ایک تنکا ہے، اور وہ تنکا بظاہر کسی کو کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن راستے کے اندر ہے، آپ نے اسے مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کی نیت کے ساتھ اسے سائڈ پہ کر دیا، اللہ کریم جل وعلا ممکن ہے اس ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بندے کی بخشش فرما دے۔ قربانیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چمکاتے ہیں، اپنی چمک خدا کی رضا پر قربان